تو انشاءاللہ العزیز تمام مقاصد حل ہوں گے، پریشانیاں حل ہوں گی۔ بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، جو دنیا میں اس سے بڑا خزانہ نہیں۔ تمام خزانوں کی چابی یہی دعا ہے۔ تسخیر جن و انس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں۔ جن و انس آپ کے مصطفی نے بھی آپ پر جادو کیا ہے، جو ان میں ملوث ہیں سب پر وہ جادو پلٹ جائے گا۔ میں جادوگروں کو چیلنج کرتا ہوں، تمام دنیا کے جو بھی جادوگر ہیں آئے اس کے سامنے ٹھہر جائیں۔ کسی میں ہمت ہے، کسی میں دم ہے، کوئی مائی کا لال آ کے اس کا مقابلہ کرے کہ تمام مسائل حل ہوں۔ آپ کا جو بھی حاجت ہو، جادو کا مسئلہ ہو، مال و دولت کی ٹینشن ہو، جنات بھی ختم ہو جاتے ہیں، دشمنوں کا شر بھی دفع ہو جاتا ہے۔ ان دو آیات میں کمالات اتنے ہیں کہ اگر میں دن رات اس کو گننا شروع کر دوں آپ یقین کریں نہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یقین جانے اللہ کی قسم یہ بہت بڑا خزانہ ہے، تمام خزانوں سے بڑا خزانہ ہے۔ دنیا کے یہ تمام خزانے جمع کریں لیکن ان دو آیات میں جو خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کا احاطہ کرنا، ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اس کی برکت سے مل جاتا ہے۔ آپ کی جو پریشانی ہو اس کی برکت سے حل ہو جانے کی میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ کا جو بھی حاجت ہو، جادو کا مسئلہ ہو، مال و دولت کی ٹینشن ہو، جادو تو ایسا ہے کہ جادو کا تو ایسا علاج ہے کہ آپ یقین کریں جس نے بھی آپ پر جادو کیا ہے، جو ان میں ملوث ہیں سب پر وہ جادو پلٹ جائے گا، واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ میں جادوگروں کو چیلنج کرتا ہوں، تمام دنیا کے جو بھی جادوگر ہیں آئے اس کے سامنے ٹھہر جائیں۔ کسی میں ہمت ہے، کسی میں دم ہے، کوئی مائی کا لال آ کے اس کا مقابلہ کریں۔ ان دو آیات کا ایسے آیات ہیں لیکن آپ لوگوں کو یقین کی کمی ہے۔ آپ کی مالی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، جادو کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، جنات بھی ختم ہو جاتے ہیں، دشمنوں کا شر بھی دفع ہو جاتا ہے۔ ان دو آیات میں کمالات اتنے ہیں کہ اگر میں دن رات اس کو گننا شروع کر دوں آپ یقین کریں نہیں گن سکتا۔ اتنے کمالات والی برکات والی یہ دو آیات ہیں۔ تو اس کا خصوصی وظیفہ بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ پر جو قرض کے مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ کیسے ختم ہوں گی اور کس طرح آسان وظیفہ کر کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی ایسی کوئی حاجت ہو کہ آپ نے بہت زور لگایا، عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے، کبھی یہ عامل، کبھی دوسرا عامل، کبھی تیسرا عامل، کبھی بس دیکھتے ہیں اشتہارات، دیکھتے ہیں کدھر اشتہار لکھا ہوا ہے بھائی فلاں جگہ بہت بڑا عامل چیلنج دیا ہے، حاجات پوری ہوں گی، اس کے پیچھے بھاگ گئے، کچھ بھی نہیں، آپ کے ایمان کو بھی لوٹا، آپ کے مال کو بھی لوٹا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں آپ کو یقین نہیں آتا؟ اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں اس میں یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ تو آیات بہت بڑا خزانہ ہے، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ویسے بھی حدیث میں آیا کہ یہ آخری آیت جو ہے یہ 7 مرتبہ جو صبح پڑھے رات تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
جب رات کو شام کو پڑھا تو صبح تک اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ، اس کی برکت سے بہت برکات حدیث میں اس کے بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے اور یہ بھی بتا دوں، تسخیر جن و انس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انسان بھی میرے تابع ہوں، میری عزت کریں، جہاں بھی جاؤں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاؤں، ہمارے لوگ ہماری عزت کریں، عزت سے پیش آئے، قدر کی نظر سے دیکھیں، احترام کی نظر سے دیکھیں، تو چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو ان دو آیات کو معمول بنا لیں۔ میں طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان، انشاءاللہ العزیز جہاں بھی جائیں گے عزت ملے گی، جہاں بھی جائیں گے قدر ملے گی، جہاں بھی جائیں گے احترام ملے گی، جن و انس آپ کے مسخر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو آپ ایسا کریں کہ ان دو آیات کو پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ ایک بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود شریف بھی 1-2 بار پڑھیں۔ یہ معمول زندگی کا رکھے، 1 منٹ، اس میں 1 منٹ لگتا ہے، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس پر۔ روزانہ 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی شرط ہے وظائف کے لیے، میرا جو بھی وظیفہ ہے اس کے لیے شرط، پہلا شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز، دوسری شرط رزق حلال کی طلب، اور ساتھ یہ بھی کریں کہ تلفظ بھی اس کا ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگ وظیفے تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، شرائط بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے تلفظ ٹھیک نہیں، وہ پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، تو غلط پڑھ کر کیا اس کا اثر ہوگا آپ خود سوچیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام تو نہیں، عام کتاب تو نہیں کہ جس طرح پڑھا بس، نہیں، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ یاد کریں اور پھر دیکھیں اس کے اثرات۔ ابھی میں آپ کو اس کا وظیفہ دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے تسخیر جن و انس کے لیے ایسا کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد 1 بار، صرف کم از کم 1 بار روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف 1 بار پڑھیں، یا کم از کم 1 بار درود شریف ضرور اس کا ساتھ پڑھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی آپ محبوب ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا فائدہ دنیا میں کوئی ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے؟ اس سے بڑا فائدہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اللہ و رسول آپ سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ و رسول آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ آپ جب محمد مصطفیٰ سے محبت کریں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرے گا، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو ایک تو ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں، انشاءاللہ تسخیر جن و انس کے لیے یہی کافی ہے، سب آپ کے تابع ہو جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے عزت ہی عزت آپ کو ملے گی۔ دوسرا جو خاص الخاص طریقہ ہے، جو ہر حاجت کے لیے، یا آپ چاہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے اور وہ جادو اس پر پلٹ جائے، جادو صرف جادوگر نہیں، جو بھی اس جادو میں ملوث ہوں، جو بھی اس میں ایک بات بھی کی ہو اس پر بھی پلٹ جائے، یا کوئی ایسا حاجت ہو جو پورا نہیں ہو رہا، مالی ٹینشن ہو رہی ہے، مال و دولت کی ٹینشن ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں کوئی ایسا مقصد نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو، بس آسان اور مختصر طریقہ، یہ نہیں کہ یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت، نہیں، آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد یہی 2 آیات صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 40 مرتبہ اس کو پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، پہلا اور آخری۔
تو اس کے بعد خوب دل سے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یہ وظیفہ، اسی مقصد کے لیے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل 40 روز تک، 40 شب تک روزانہ برقرار رکھیں، جاری رکھیں، انشاءاللہ 40 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اس کا جو آخری حد ہے 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک متواتر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے حاجت پوری ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں، پھر دوسری مقصد جو کوئی ہو اس کے لیے شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز تمام مقاصد حل ہوں گے، پریشانیاں حل ہوں گی۔ بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، جو دنیا میں اس سے بڑا خزانہ نہیں۔ دنیا میں سارے تمام خزانوں کی چابی یہی 2 آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔